بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک شخص پر قربانی واجب تھی، اس نے قربانی بھی نہیں کی اور پھر بھی وہ گناہ گار نہیں ہوا؟ کیا واقعی ایسا ممکن ہے؟ کیا شریعت نے اس کے لیے کوئی راستہ رکھا ہے یا یہ ایک صرف فریب ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے حیران کن مسئلے پر بات کریں گے جو نہ صرف قربانی کے حکم کو واضح کرے گا بلکہ ہمیں ہماری نیت، حالات اور شریعت کی حکمتوں کو سمجھنے کا بھی موقع دے گا۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ یہ مسئلہ آپ کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ فیصلہ کن۔ ایک شخص پر قربانی واجب تھی لیکن اس نے قربانی نہیں کی اور نہ ہی وہ گناہ گار ہوا، ایسا کیسے ممکن ہے؟ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے ہمیں قربانی کے وجوب کے اصول، شرائط اور شریعت کی حکمتوں کو سمجھنا ہوگا۔ ناظرین کرام، اسلام ایک آسان اور فطری دین ہے جو انسان کی حالت، نیت کے ساتھ ساتھ اس کے اختیار کو بھی مد نظر رکھتا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ قربانی ہر بالغ، عاقل، مقیم، صاحب نصاب مسلمان مرد و عورت پر واجب ہے جس کے پاس عید الاضحیٰ کے دنوں میں نصاب کے برابر مال موجود ہو۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص پر ان تمام شرائط کی روشنی میں قربانی واجب ہو جائے اور وہ کسی شرعی عذر یا خاص حالت کی وجہ سے قربانی نہ کر سکے تو کیا وہ گناہ گار ہوگا؟ مثال کے طور پر اگر کسی شخص پر قربانی واجب ہوئی لیکن وہ قربانی کے دنوں میں شدید بیماری، قید یا سفر میں مبتلا ہو گیا یا اس کے پاس جانور خریدنے کی استطاعت ختم ہو گئی تو ایسی صورت میں شریعت نے اس پر گناہ کا حکم نہیں لگایا بلکہ اس کے لیے متبادل راہ نکالی۔ فقہاء کرام کے نزدیک اگر کسی پر قربانی واجب ہو جائے اور وہ بلا عذر ترک کرے تو وہ گناہ گار ہے اور اس کو توبہ کے ساتھ ساتھ ایک بکری یا اس کی قیمت صدقہ کرنا ہوگا۔ لیکن اگر کسی نے نیت کی کوشش کی مگر حالت اجازت نہ دے سکے تو وہ گناہ گار نہیں۔ اب آئیے بات کرتے ہیں اس حیلے کی جس کے ذریعے بعض صورتوں میں واجب قربانی سے معافی حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ حیلہ فقہ اسلام توریہ اور نیت کا فرق کہلاتا ہے۔ فرض کریں ایک شخص کے پاس عید الاضحیٰ سے کچھ دن پہلے اتنی رقم موجود تھی جو اس سے صاحب نصاب بناتی تھی، لیکن اس نے نیت کی کہ وہ اس رقم سے ضروری قرض ادا کرے گا یا وہ پہلے سے کسی ضروری اخراجات کے لیے رقم الگ رکھ چکا تھا تو فقہاء کے نزدیک ایسی نیت اگر واقعی سچائی پر مبنی ہو اور محض قربانی سے بچنے کے لیے نہ ہو تو وہ شخص قربانی کا مکلف نہیں ٹھہرتا۔ اسی طرح بعض اوقات لوگ کسی مجبوری کے تحت اپنے مال کو ایسے طریقے سے خرچ کرتے ہیں کہ وہ عید کے دنوں میں صاحب نصاب رہتے تو ان پر قربانی واجب نہیں۔ لیکن یاد رکھیے اگر کوئی محض قربانی سے بچنے کے لیے چالاکی سے پیسے ادھر ادھر کرتا ہے اور نیت میں فریب ہوتا ہے تو وہ اللہ سے دھوکہ کر رہا ہوتا ہے اور ایسا کرنا سخت گناہ ہے۔ شریعت ظاہری اعمال کے ساتھ ساتھ دل کے ارادے اور نیت کو بھی دیکھتی ہے۔ چنانچہ ایک شخص پر قربانی واجب تھی لیکن وہ نیتاً پہلے سے کوئی ایسا منصوبہ بنا چکا تھا یا اس پر پہلے سے اتنا ذمہ داریاں تھیں کہ قربانی اس پر واجب نہیں رہی تو اس صورت میں نہ صرف قربانی کا ترک کرنا معاف ہے بلکہ وہ گناہ گار بھی نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص سال بھر صاحب نصاب رہا مگر عید سے ایک دن پہلے اس کے کاروبار میں نقصان ہوا یا قرض اتنا بڑھ گیا کہ وہ نصاب سے نیچے آ گیا تو اب قربانی واجب نہیں رہی۔ یہاں ایک اور اہم نکتہ یہ ہے کہ بعض لوگ قربانی کو فرض کے درجے پر سمجھتے ہیں جبکہ یہ واجب ہے اور واجب میں شریعت نے گنجائش رکھی ہے۔ فقہاء نے بعض اوقات کسی جائز ضرورت یا نیت کی بنا پر واجب قربانی سے معافی کو قبول کیا ہے، لیکن یہ معافی عمومی نہیں بلکہ مخصوص حالات میں ہے۔ مثلاً اگر کسی شخص نے جان بوجھ کر قربانی ترک کی اور کہا کہ میں حیلہ کر لیتا ہوں تو یہ حیلہ نہیں بلکہ فریب ہوگا، لیکن اگر کسی پر حالات نے ایسا کر دیا تو اس پر گناہ نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم سب اس سہولت کو اپنے لیے بطور عادت اپنا سکتے ہیں؟ نہیں، بلکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانی کرنی چاہیے کیونکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ترک نہیں کیا۔
بلکہ صحابہ کرام کو بھی اس کی تاکید فرمائی۔ اگر ہم استطاعت رکھتے ہیں اور قربانی نہ کریں تو ہم محرومی کا شکار ہوں گے۔ اس کے برعکس اگر ہم کسی شرعی عذر یا حقیقی مجبوری کی وجہ سے قربانی نہ کر سکے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ معاف فرما دے گا۔ اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ قربانی نہ کرنے والے کو چاہیے کہ وہ دل سے اس پر افسوس کرے، توبہ کرے اور اگر ممکن ہو تو بعد میں صدقہ کرے تاکہ اس واجب کی ادائیگی کسی حد تک ہو جائے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کرنے والے کے لیے ہر بال کے بدلے نیکی لکھی جاتی ہے۔ تو جب ہم یہ عمل صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں تو ہمیں اس کے بدلے میں بڑا اجر دیا جاتا ہے۔ آخر میں خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص پر قربانی واجب ہو اور وہ بغیر کسی عذر کے اسے ترک کر دے تو گنہگار ہوگا، لیکن اگر کسی نے سچی نیت اور حقیقی مجبوری کی وجہ سے ترک کیا تو اس پر گناہ نہیں اور اس کو شریعت میں رخصت دی گئی ہے۔ البتہ اس رخصت کو بہانہ نہ بنایا جائے بلکہ دل سے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اگر ہم اپنی نیتوں کو درست رکھیں، اپنی مالی حالت کا جائزہ لے کر قربانی کی طرف قدم بڑھائیں تو انشاءاللہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے، نیت درست رکھنے اور قربانی کو محض رسم کی بجائے عبادت سمجھ کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یا اللہ ہمیں قربانی کی اصل روح کو سمجھنے اور اسے خلوص نیت سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں میں اپنا خوف اور اخلاص پیدا فرما۔ اگر ہم سے کبھی کوتاہی ہوئی تو ہمیں معاف فرما، ہمارے مال، جان اور نیتوں کو اپنی رضا کے لیے قبول فرما۔ یا اللہ جو لوگ قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے ان کے لیے آسانی پیدا فرما، اور جو استطاعت کے باوجود غفلت کا شکار ہوں ان کے دلوں کو ہدایت دے۔ ہمیں ہر عمل میں دین کی روشنی عطا فرما اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر ہمیں اپنے قرب کا انعام سے نواز دے، آمین یا رب العالمین۔